أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے، 3 بڑے معجزات، حسی معجزات، جن کا تعلق دیکھنے اور سننے سے تھا، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کا ذکر کیا تھا، یعنی کہ اسراء اور معراج کا۔ اس میں جو پہلا حصہ تھا اس سفر کا، اسراء، اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ یہ پورا ایک معجزہ ہے اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے، صحیح احادیث میں۔ ویسے تو اس کے اوپر سٹوریز بھی بہت بنی ہوئی ہیں اور بہت جو ہے وہ ضعیف اور من گھڑت روایات بھی ملتی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کو صحیح احادیث جو کہ بخاری و مسلم سے ہیں، ان سے آپ کو اس واقعے کی جو صحیح حقیقت ہے اس سے روشناس کرایا جائے۔ اور اس کی کچھ مزید تفاصیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں بہقی کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی جو ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ ملتی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کا پہلا حصہ، الاسراء والمعراج چونکہ اس کو کہا جاتا ہے، تو پہلا حصہ اسراء کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ آج اس کی جو سیکنڈ، اس کا جو پارٹ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ پہلی آیت کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ نشانیاں ظاہر ہے کہ اس زمینی سفر میں بھی تھیں اور یہ نشانیاں جو ہے وہ آسمانی سفر میں بھی تھیں، تو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر مزید آج کریں گے۔ جو صورت ہے اس کا آغاز جس لفظ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تسبیح ہے، اور سبحان جو ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز کے تیرنے کو، اور جو کوئی چیز تیرتی ہے وہ نیچے باٹم پہ نہیں تیرتی، وہ ٹاپ پہ جو ہے وہ تیرتی ہے، اور جب کوئی چیز ڈوب جاتی ہے تو وہ نیچے باٹم میں چلی جاتی ہے۔ تو سبحہ یسبحو کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر جو تعریف بیان کی جاتی ہے سبحانہ کے ورڈ میں، اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے پاس کوئی ایسی جو ہے، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں کوئی ایسی جو ہے وہ شر کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس کے ڈاؤن فال کا جو ہے وہ بس باعث بنے۔ وہ ٹاپ پر ہے، ہمیشہ ٹاپ پر ہی جو ہے وہ رہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اندر کسی بھی قسم کی جو منفی کیریکٹرسٹکس اگر کوئی منسوب کرے تو اس کی ٹوٹل نگیشن ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو سختی کے ساتھ جو ہے سبحانہ کے ورڈ میں رد کیا جاتا ہے، کہ سبحانہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کا مطلب دوسرے معنوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پاکی ہے۔ پاکی ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ کون ہے وہ؟ اس مطلب اللہ تعالیٰ، تو پاک ہے وہ یا پاکی ہے اس کے لیے۔ تو اس ترجمے کے اندر جو ہے وہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سبحانہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ایسوسیٹ نہیں کی جا سکتی جو کہ نیگیٹو ہو، جو منفی ہو، جو شر والی ہو، جو تکلیف والی ہو، جس کا کسی قسم کا کوئی ڈاؤن فال جو ہے وہ ہو سکتا ہو، جس کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو، جو ڈوب سکتی ہو، جو ختم ہو سکتی ہو۔ یعنی کہ سبحانہ کے ورڈ میں ہم سختی کے ساتھ رد کر دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی غلط بات یا منفی جذبہ یا منفی چیز جو ہے ایسوسیٹ کی جا سکتی ہے۔ وہ پاک ہے، اعلیٰ ہے، سب سے ٹاپ پر ہے، کامیاب ہے، کوئی اس تک جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ایک طرف جو ہے وہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کی منفی چیز جو ہے اس کی نیگیشن ہوتی ہے، اس کا رد ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ جتنی خوبصورت اور جتنی پازیٹیو اور جتنی بھی اچھی صفات ہیں ان کا ظہور اس ورڈ کے ذریعے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اتنی ہی شدت کے ساتھ۔ اور اس اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے، تعریف ہے، اس کو تکمیل دیتی ہے پھر وَبِحَمْدِهِ کا ورڈ، حمد کا لفظ جو ہے۔ اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو تسبیحات ہم کرتے ہیں اس میں آغاز جو ہے وہ سبحان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا اگلا ورڈ جو ہے وہ یا تو الحمدللہ ہے، یعنی اگر سبحان اللہ ہے تو اگلا ورڈ کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہوگا۔ اگر سبحان اللہ ہی ہے تو پھر اس کے بعد آگے وَبِحَمْدِهِ بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ دونوں کلمات مل کر
اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں ٹوٹل انٹروڈکشن دیتے ہیں، کمپلیٹ مکمل جو ہے وہ ہمیں تعارف کراتے ہیں کہ وہ ذات ایسی ہے جس کے ساتھ کسی بھی قسم کے منفی، کسی بھی قسم کے شر کو جو ہے وہ ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اس کائنات کو یا انسان کو یا کسی بھی اور مخلوق کو جو ہے وہ نقصان دینے والا ہو۔ جو بھی اس کے پاس ہے وہ برکت والا ہے، وہ خیر والا ہے، وہ بھلائی والا ہے، اور ساری کی ساری جو برکتیں اور خیر اور کسی بھی قسم کا جو انسان کو بھلائی یا دوسری مخلوقات کو بھلائی اس دنیا میں نصیب ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کی ذات سے آتی ہے، اور وہ اللہ کے نام اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہے۔ اگر کچھ برائی ہے، کچھ شر ہے، تو وہ انسان کا یا مخلوق کا اپنے ہاتھوں کا جو ہے وہ کمایا ہوا ہے، اور اس شر کو دور کرنے والی ذات بھی جو ہے وہ سبحان ہی کی ہے۔ اس لیے یہ نام جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ خصوصیت رکھتا ہے۔ یہ نام اسپیسیفکلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کوئی اور مخلوق سبحان نہیں ہو سکتی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ نیک شخص، نہ کوئی جن، یا نہ ہی جو ہے وہ کوئی فرشتہ۔ تو سبحانہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اللہ ہی کی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سبحان نام رکھتے ہیں، تو یہ نام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کے فیملی میں ہے تو ان کو بتائیے کہ یہ نام جو ہے اس کو چینج کر دیں۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں اچھا محمد سبحان رکھے، تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ جائز کرا دیتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ سبحان صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی مخلوق سبحان نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر مخلوق کے اندر جو ہے وہ شر ہے، نہ مخلوق ٹوٹلی جو ہے وہ خیر ہے، نہ مخلوق ٹوٹلی جو ہے وہ شر ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے اندر صرف اور صرف جو ہے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شر نہیں ہے، کوئی نقصان جو ہے وہ دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو سبحان کا ورڈ، سبحان کا ٹائٹل، خود سبحان کی خصوصیت صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے لائق ہے، اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے۔ کسی مخلوق کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا تو سبحان سمجھے، یا سبحان اپنا نام بھی رکھے، یا یہ ٹائٹل، یا پھر یہ کہ لوگوں کے اندر اس نام سے جو ہے وہ مشہور ہو۔ تو اللہ کا نام ہے یہ سبحان، اور اسی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا جو اگلا جوڑا ہے، یعنی یہ سورت جو ہے جوڑے کی شکل میں ہے نا، تو اس جوڑے کا جو پیر ہے، جو اس کی سیکنڈ سورت ہے، وہ سورت الکہف ہے۔ تو اس سورت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ الحمدللہ الذی سے ہوتا ہے۔ یہاں ہے سبحان اللہ، وہاں پر ہے الحمدللہ۔ تو یہ دونوں لفظ مل کر اللہ کی ذات کے بارے میں تعارف دیتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں نیگیٹو، کچھ بھی غلط نہیں ہے، کچھ بھی شر نہیں ہے، کچھ بھی منفی نہیں ہے اس کی ذات میں۔ اور پھر اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، یعنی شر بھی نہیں ہے، منفی بھی نہیں ہے، اور سب کچھ خیر ہی خیر ہے، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ الحمدللہ ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، وہ بھلائی والا ہے، وہ محبت والا ہے، وہ فائدے دینے والا ہے، وہ انسان کی رکھوالی کرنے والا ہے، انسان کو عطا کرنے والا ہے۔ یعنی پھر جو ہے وہ اللہ کے لیے صرف اور صرف تعریف ہی ہے۔ اگر غلط کچھ نہیں ہے تو باقی کیا بچتا ہے؟ صرف تعریف ہی بچتی ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ مل کر اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اس تعارف کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑی بہت بڑے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے انسان کی امیجنیشن سے بھی بیاؤنڈ ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی جو ہے وہ ایسی حفاظتی انتظام کے، وہ اس زمین کی سرحد سے باہر نکل جائے اور پھر خلا کو بھی پار کر جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوپر آسمانوں کو ٹریول کرے، اور ٹریول بھی اس طریقے سے کہ نہ جو ہے وہ اس کے لیے کسی قسم کے جو سائنٹیفکس رول ہیں اس کے اوپر اپلائی ہوں، اور نہ ہی جو ہے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پھر کوئی ایسا انتظام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ اس واقعے کے اندر کیا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسرا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریولنگ ہوئی ہے، جو آپ کا سفر ہوا ہے حرم سے لے کے بیت المقدس تک، تو وہ رات کے حصے میں ہوا ہے، اور اسی لیے جو یہاں پر لفظ آیا ہے پہلے واقعہ معراج کے لیے، وہ اسرا کا لفظ آیا ہے۔ اسرا کہتے ہیں رات کے کسی حصے میں جو ہے وہ سفر کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریولنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی رات کے ایک حصے میں، اور مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تو لیا جا سکتا تھا، اسرا بمحمد، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب جو ہے یہ کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے، جس کو اللہ اپنا غلام کہہ دے، جس کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے، جس کو اللہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لے، اس کی جو ہے وہ کیا شان ہو سکتی ہے۔
لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو کہ خاص طور پر جاہل ہوں، جن کا علم کے ساتھ شغف نہ ہو، ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ لقب، یہ ٹائٹل جو ہے وہ کسی پیغمبر کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا اس کی توہین ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ کسی فرشتے، کسی پیغمبر کے لیے یہ ٹائٹل جو ہے یہ توہین کا باعث نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے عزت کا باعث ہے۔ وہ اس ٹائٹل کو پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بنے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی محبت پر، ان کے خلوص پر، اور جو اللہ کے لیے ان کا کیا ہوا کام ہے اس کو اپنے ہاں قبول کر لیں، اور اس کو جو ہے وہ شرف قبولیت بخشتے۔ عبد ہوتا ہی وہ ہے جو ٹوٹلی اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ ہی کی سنتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے جو ہے اس کا وہ واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا، جو اللہ کو نمبر 1 پوزیشن پر رکھتا ہے، اللہ کو اپنی زندگی میں اول جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ ٹائٹل جو ہے وہ صرف فرشتوں کو مل سکتا ہے، یا پھر انبیاء کو اور رسولوں کو، جو خاص طور پر جو ہے وہ اللہ ہی کو اپنی زندگی میں سب سے اول ترجیح پر رکھتے تھے، یا پھر یہ کہ وہ خوش قسمت ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنے بندوں میں سے چن لے، کوئی اولیاء یا ولی کے نام سے، لیکن ہم ان کے نام نہیں جانتے۔ ہم پیغمبروں کے نام ہم جانتے ہیں، پیغمبروں اور نبیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کو اپنی زندگی میں اول نمبر پر رکھتے تھے، ان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ اللہ ہوتا تھا، اس لیے وہ اللہ کے بندے کہلائے۔ اور اگر ہم بھی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو اسی کے لیے ہم دعا تو کرتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے اندر کہ ایاک نعبد، اللہ میں آپ کی صرف بندی ہوں، اور وایاک نستعین، اور مجھے آپ کی جو ہے مدد چاہیے۔ لیکن صرف زبان کے کہنے سے، صرف دعائیں مانگنے سے جو ہے وہ ہم بندے نہیں بن جائیں گے، بلکہ اس کے لیے پریکٹیکلی جو کام کرنے ہیں ان کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کام جو ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان زبان سے اقرار کرے کہ میں اللہ ہی کا بندہ ہوں، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے کام بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے لیے اللہ کا کہا سب سے امپورٹنٹ ہے، اللہ کا فیصلہ میرے دل و جان سے عزیز ہے، اللہ نے جو بات میرے لیے لکھ دی ہے، اللہ نے جو میرے مقدر میں کیا ہے، میں اس کے اوپر راضی و خوشی ہوں، اور مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی جو ہے اللہ سے ناراضگی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے عبد۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آپ سوچئے مکہ کے 13 سال کی زندگی گزر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان 13 سالوں میں کتنا نقصان ہے فزیکلی، اگر دیکھا جائے، فزیکلی دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نقصان ہے جو کہ نہیں ہوا؟ کاروبار چلا گیا، بزنس جو ہے وہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کو جو ہے محتاج ہو گئے، کئی کئی دن کے جو ہے وہ فاقے ہیں، پھر جو سوسائٹی میں، معاشرے میں عزت تھی وہ ختم ہو گئی، لوگ جو ہے وہ آپ کو صادق الامین جو ہے وہ کہا کرتے تھے نبوت سے پہلے، اور کہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے منہ چھپانا شروع کر دیا۔ حرم میں جو ہے وہ آپ کے نماز پڑھنے پر جو ہے وہ آپ کو تانے، آپ کو تکلیف، آپ کے سروں کے اوپر جو ہے وہ اوجری کا لا کے رکھ دیا جانا، پھر جو آپ کے ساتھ ملے اس کو جو ہے وہ اذیت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ بیان نہیں کرتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے، کیونکہ جیسے ہی آپ کا نام لیا جاتا تھا ساتھ ہی ان کی پٹائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی، اور اتنا مارا جاتا تھا ان کو، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ابو ذر غفاری کا جو واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جو ہے وہ مکہ آئے ہیں، اس بات کا گواہ ہے، اس بات کا شاہد ہے کہ باہر سے آنے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا چاہتے تھے، ایمان لانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ اندر والوں کے ساتھ تو تھا ہی تھا برا، باہر والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ تھا، حالانکہ حرم میں آنے کی جو ہے ان کو اجازت تھی۔ تو پھر اس کے بعد اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اس طرح سے سلوک ہوا، آپ کی 2 بیٹیوں کو شادی کے بعد، نکاح کے بعد جو ہے جیسے ان کو طلاق کا سامنا کرنا پڑا، پھر اسی دوران میں جو آپ کے چچا تھے، جو آپ کے پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، ان کو اللہ نے واپس بلا لیا، پھر آپ کی جو ہے وہ سب سے زیادہ غمخوار آپ کی دوست، آپ کی بیوی حضرت ختیجہ، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل شیلڈ آپ کو دی ہوئی تھی، وہ بھی جو ہے وہ سر سے ہٹنے لگی۔ ان 13 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اذیت میں ڈوبے ہوئے دیکھا، خون میں ڈوبے ہوئے دیکھا، ان کی جو ہے وہ لاشیں دیکھی، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، عمار بن یاسر، یہ ان سب کو جو ہے وہ آپ نے تکلیف میں دیکھا، بلال کو پٹ سے دیکھا، صہیب رومی کو دیکھا، ان کی اذیت، سب کون سا رشتہ یا کہا جائے کہ کون سا وقت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکہ کے 13 سالہ زندگی کے اندر جو ہے وہ سکون سے گزارا ہو، یا اس رشتے کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ اذیت نہ دی گئی ہو۔ تو ان سارے سالوں میں کوئی ایک دفعہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہیں کیا، اللہ کی بات پر راضی رہے ہیں، اور یہ کہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ یہ ہوتا ہے عبد کا کام۔
وہ یہ نہ گلہ شکوہ شروع کر دے کہ مجھے یہاں پر کیوں رکھا، کوئی اچھی جو ہے اس سے اچھی مجھے قوم دے دیتے، کم از کم یہاں سے ہی ہجرت کر جاؤں، پہلے نکل جاؤں۔ آخری وقت تک جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تو چل رہا تھا کہ اب ہجرت ہونی ہے، اس کے باوجود جب نکالے گئے ہیں مکہ سے، اس کے باوجود آپ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر بات کر کے گئے ہیں کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، اے مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اب جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ جہاں اس کو رکھے، جیسا فیصلہ اس کے لیے کرے، وہ وہاں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہاں سے بھاگتا نہیں ہے، گلے شکوے نہیں رکھتا، اللہ سے ناراضگیاں نہیں رکھتا، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا، دل چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتا۔ تو یہ عبد کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا ذکر کیا ہے، اور یہ محبت کا اور پیار کا اللہ کا جو آپ اپنے بندے کے ساتھ سلوک تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ آپ کو ٹائٹل دیا گیا ہے، آپ کو عزت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں آج جو ہے وہ کسی اچھے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہونا عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے نا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جو کاسٹ سسٹم میں بڑا بلیو کرتے ہیں، وہ بڑا جو ہے وہ اونچی اونچی باتیں کر کر کے بتائیں گے ہمارا تو فلاں خاندان کے ساتھ تعلق ہے، ہماری تو یہ کاسٹ ہوتی ہے، وہ ذکر کریں گے اس کو، کیونکہ ان کے نزدیک کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا بڑی عزت کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگ جو دنیاوی طور پر اگر ان کی فیملی میں کوئی بڑا ہے تو وہ نام لے لے کر ذکر کریں گے کہ ہمارا تو فلاں کے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، اور ہمارے خاندان میں یہ جو ہے وہ فلاں بڑے گزرے ہیں، بڑا ان کا عہدہ تھا، بڑا ان کا شہرہ تھا، بڑا ان کا روب جو ہے وہ دبدبا تھا۔ اور کائنات کا مالک اور اس کائنات کا خالق اور بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے ساتھ اگر کوئی ایسوسیٹ ہو جائے اور وہ اس کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اس کی کیا عزت اور کیا شان ہوگی۔ ہم اس عزت اور شان کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اللہ کے بندے بنتے نہیں ہیں، لیکن انبیاء اس ٹائٹل پر، اس اللہ کی طرف سے ملنے والے اس لقب پر فخر محسوس کرتے تھے، اس چیز کے لیے وہ کوشاں رہتے تھے کہ اللہ ان کو اپنا بندہ جو ہے وہ کہے، اللہ ان کو اپنا بندہ بنا لے، وہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے، اللہ کے نام سے پہچانے جائے۔ اور آج اگر ہمارا بھی جو ہے وہ یہ ایم ہو جائے نا، ہمارا بھی جو ہے وہ یہ مقصد ہو جائے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ جو اپنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں جو ہے وہ ان مشکلات پر قابو پانے میں ہمیں جو ایک فزیکل اور جو اسپرچل اسٹرینتھ ملے گی، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹل کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندے کو لے گیا، کسی عام انسان کو نہیں، اللہ کا بندہ تھا وہ۔ تو اللہ نے اس کو جو ہے وہ رات کے اس حصے میں لیلا من المسجد الحرامی، سیر کرائی مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف۔ اس مسجد کا نام جس کو ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، ہم اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں لوکلی اگر دیکھا جائے تو اس مسجد کا آج بھی نام مسجد اقصی نہیں ہے، لوگ اس کو قبلی مسجد کہتے ہیں، جہاں پر لوگ جاتے ہیں وزٹ کے لیے۔ تو اس دور میں بھی اس کا نام مسجد اقصی نہیں تھا، یہ بعد میں جو ہے وہ ڈلا ہے، مسجد ایلیا، یروشلم، مسجد بیت المقدس، اس نام سے جو ہے وہ اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الذی بارکنا حولہ، اللہ نے جس کے ماحول میں رکھ دی ہے برکت، کیونکہ ظاہر ہے وہ کئی ہزار انبیاء کا جو ہے وہ مسلح رہا ہے، کئی ہزار انبیاء جو وہاں پر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر اس شہر میں جو ہے وہ آئے ہیں، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، بڑے بڑے جو ہے وہ انبیاء وہاں سے گزرے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے ماحول کو برکت دی، اسپرچولی بھی، اور اس کے علاوہ بھی فزیکلی بھی، جسمانی طور پر بھی۔ وہ جو جگہ ہے وہ آج بھی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو معدنیات کے لحاظ سے رچ جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ یہ غزہ کے اوپر جو لڑائی ہے، جو کہ پچھلے تقریباً پونے 2 سال ہو چلے ہیں اب شروع ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہزاروں مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ اس زمین پر قبضہ کرنا ہے جس کے نیچے اللہ نے خزانے جو ہے وہ رکھے ہیں۔ اور اوپر ظاہر ہے کہ زرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں کا جو ہے یہ جو اولیو ہے، جو آئل نکلتا ہے اسی اولیو سے، اور وہ اولیو کا جو اپنا جو پھل ہے، وہ اس کی مثال جو ہے دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ہے، اور اس کا جو ٹیسٹ اور ذائقہ ہے دنیا میں باقی جگہوں پر جو اولیو پیدا ہوتا ہے اس سے بالکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو کھجور ہے، پھر اس کے علاوہ انجیر ہے، زیتون ہے، یہ ساری اس علاقے کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں، خصوصی پروڈکٹس ہیں۔ تو اللہ نے فزیکلی بھی اس کے اندر جو ہے وہ برکتیں رکھی ہیں، اسپرچولی بھی برکتیں رکھی ہیں، اس زمین کے اندر بھی جو ہے وہ فائدہ رکھے ہیں، اور اس کا ارد گرد کا جو سمندر ہے وہ بھی
اگر دیکھا جائے تو تجارتی لحاظ سے بالکل مین سینٹرل پوزیشن پر ہے، وہاں سے گزرے بغیر قافلے آگے جو ہے وہ جا نہیں سکتے، اور وہ جو جاتے ہیں وہ بہت شارٹ کٹ راستے میں ہیں۔ اور ابھی آپ کو شاید پتا ہو کہ یہ جب جنگ جاری ہے، بلکہ ابھی بھی جو یمن نے اسرائیل کے وہ جو جہاز بند کیے اور ان کو اوپر سے ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے، یہ شارٹ کٹ تھا یہ راستہ، جہاں سے جو ہے وہ ان کو سارا مال ملتا ہے، تجارت ملتی ہے، اور ان سے جو ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی زمین ہو، اس کے سمندر ہوں، اس کے اندر آنے والے پیغمبر ہوں، ان سب کے اندر جو ہے وہ برکتیں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جس کے ماحول میں برکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا تاکہ وہ برکتیں دکھائے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنی آیات کا اس کو مشاہدہ کرائے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے ہیں، تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ کا شہر دیکھا، یعنی جہاں آپ نے ہجرت کرنی تھی، اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہاں اتارا، 2 رکعت نفل پڑھائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وہاں پر جو ہے وہ اتارا گیا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ 2 نفل پڑھے۔ تو یہ جگہیں اسپرچولی جو برکت کی جگہ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں۔ پھر مسجد بیت المقدس میں وہاں پر جو ہے وہ انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، تو وہاں پر جو ہے وہ نشانیاں دیکھیں، اور انبیاء کو جو ہے وہ ملے، ان کو دیکھا، تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے جو ہے وہ انبیاء کو دیکھا حالت نماز میں، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی ایک نشانی کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کئی ہزار سال پہلے جو ہے وہ رخصت ہو گئے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کو دیکھنا اور اسپرچول حالت میں دیکھنا، تو ایک انسان کے جو روحانی طور پر اس کا جو ایک سفر ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کی انکلینیشن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں یہ دکھائی گئی۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہاں سے اوپر جو آسمان کا سفر تھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اوپر کی طرف جو ہے وہ ٹریول کیا، اس میں جو ہے پھر کئی نشانیاں تھیں۔ اور وہ جو راک آف دا ڈوم ہے جس کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا، وہ قبۃ الصغریٰ جو ہے جس کے اوپر گولڈن کلر کا آپ کو عمومی طور پر جو تصاویر دکھائی جاتی ہے نا مسجد بیت المقدس کی، تو وہ قبۃ الصغریٰ ہے، وہ جس کے اوپر ایک گولڈن کلر کا جو ہے وہ ڈوم پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ راک ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت سے براق لے کر آئے تھے جبریل علیہ السلام، اس کو باندھا تھا، اور پھر یہیں سے اسی جو ہے وہ راک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آسمانوں کی طرف جو ہے وہ سفر کیا تھا۔ تو نشانی کے طور پر وہ وہاں پر جو ہے وہ گولڈن جو اس طرح سے گنبد ہے اس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور یہ جس جگہ رکھا گیا ہے یہ ایک پہاڑی پر ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہے یہ تھوڑی اونچی جو جگہ ہے اب، تو وہ پورا کا پورا جو ہے وہ حرم ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسی جگہ پر جو ہے یہ ڈوم آف دا راک ہے، اسی جگہ پر جو ہے یہ مسجد بیت المقدس ہے جس کو مسجد اقصیٰ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اسی کے پاس جو ہے وہ تھوڑا دور وہ جو دیوار گریہ ہے جس کے پاس یہ یہودی جو ہے جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں، اور اس کے پاس جا کر ہل ہل کر وہ تورات پڑھے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا جو کہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کی تعمیر میں جنوں کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے یہ حرم ہے، یہ پرانے جو دور کے انبیاء تھے اور ان کے جو فالوورز تھے ان کے لیے بھی حرم تھا، اور مسلمانوں کے لیے بھی جو حرم ہے۔ یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ اپنے کو جاوے نہ کسو اپنے اونٹوں کے، اور ان میں ایک مسجد بیت المقدس ہے۔ پہلی مسجد اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد الحرام ہے، پھر کہا کہ مسجد بیت المقدس، اور تیسری جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ دنیا میں جو ہے وہ بننے والی دوسری عبادت گاہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے پہلی عبادت گاہ جو تعمیر کی گئی وہ کون سی تھی، تو آپ نے فرمایا مسجد حرام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دوسری کون سی، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد بیت المقدس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کے درمیان کتنا جو ہے وہ فاصلہ تھا، تو آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ تو 40 سال کے بعد مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد جو ہے یہ مسجد بیت المقدس بنی۔ تو دنیا میں جو ہے وہ قدیم طور پر عبادت کے لیے جو جگہ مخصوص کی گئی مسجد بیت الحرام کے بعد، تو وہ مسجد بیت المقدس ہی جو ہے وہ ہے، اور اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برکتوں والی جگہ کہا ہے، اور اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس جگہ تک پہلے ٹریول کرایا، اور پھر اس جگہ سے اوپر آسمان کی طرف ٹریول کرایا۔ اس حدیث کا جو ہے وہ اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں کوئکلی، کیونکہ آج اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے والی انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری نشانیاں دکھائی گئیں وہ کیا تھیں۔
میں وہاں سے شروع کروں گی جہاں سے میں نے پچھلا جو ہے وہ لیسن ختم کیا تھا، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے جو نشانی لائی گئی وہ جنت سے تشت لایا گیا، اور پھر اس تشت کے اندر جو ایمان اور حکمت تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں انڈیل دیا گیا، سینے کو سی دیا گیا۔ پھر براق تھا دوسری نشانی جس کے اوپر ٹریول کرتے ہوئے آپ مسجد بیت المقدس پہنچے۔ رستے میں اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی جن میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ ملاقات صرف آپ کا دیکھنا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر پہ کھڑے نماز پڑھے تھے۔ تو پھر اس کے بعد مسجد بیت المقدس میں جو ہے وہ آپ کے انبیاء سے ملاقات ہوئی، وہاں پر امامت کرائی۔ وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد امامت کے بعد نماز کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ آپ کے پیچھے سیدنا مالک کھڑے ہیں، ان کو آپ سلام کریں، یہ جہنم کے دراغا ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھے پہلے ہی سے ہے وہ سلام کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ہم نے آسمان کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا۔ تو آسمان کی طرف جو ہے قدم جب بڑھایا تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا، وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے پھر وہ مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے، پھر وہ آپ کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے، یہ پہلا آسمان، اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسمان کے بہت سارے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسمان والوں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبریل۔ انہوں نے پوچھا، یعنی اب یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ وہ بھی فرشتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے دروازوں پر فرشتوں کے پہرے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، پہچانتے ہوتے تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اچھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی جتنا علم دینا چاہے دیتا ہے، فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، جب اللہ ان کو دیتا ہے تبھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات ان سے کہی گئی ہے اور یہ کون شخص ہے۔ تو انہوں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں، یعنی بلایا گیا یا آپ خود ہی اپنی کیپیسٹی میں لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جبریل علیہ السلام نے کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ تو آسمان والوں نے کہا، یعنی اب یہ بھی فرشتے ہیں، انہوں نے کہا خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو، یعنی ویلکم کہا، مرحبا، آئیے، آپ کو جو ہے وہ ہم ویلکم کہتے ہیں۔ آسمان والے اس سے خوش ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک کہ وہ انہیں بتا نہ دے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا، یعنی پہلا آسمان جو ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں۔ یہاں پر تو ترجمے میں وہ دادا ہے، ویسے نام آیا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، تو آپ انہیں سلام کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اچھا، اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا وہ علم نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، ورنہ آپ تو فوراً پہچان لیتے اور جبریل سے کہتے ہو اوہ یہ میرے دادا ہیں، یہ تو میرے والد ہیں آدم علیہ السلام، میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا، جب تک کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ آپ کے والد بزرگوار آدم علیہ السلام ہیں، اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کو سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے آگے سے کہا ویلکم، اور کیا کہا خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو، مبارک ہو اپنے بیٹے کو۔ آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہا ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو کہا کہ ویلکم اور کنگریچولیشنس، آپ کو یہ آسمانی دنیا کا سفر جو ہے وہ مبارک ہو اپنے بیٹے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا میں دوسری چیزیں دیکھیں۔ اچھا، بعض دوسری احادیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اس طرح سے تھے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے دن پیدا کیا تھا۔ ظاہر ہے دنیا میں تو انہوں نے جو ہے وہ کئی سو سال کی زندگی گزاری، تو ظاہر ہے کہ جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کے اوپر بہت سارے چینجز بھی آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بچپن میں ہم کیسے تھے، پھر لڑکپن میں کیسے ہوئے، پھر میچورٹی میں اور بڑھاپے میں جو ہے وہ کیسے انسان چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آسمان دنیا میں آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اوریجنل حالت میں پایا۔ آپ نے آسمان دنیا میں دو نہریں دیکھی۔ پہلا جو آسمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہاں پر دو نہریں ہیں، پانی کے دو بڑے بڑے ظاہر ہے کہ چشمے وہ بہ رہے ہوں گے جو بہ رہی تھیں۔ پوچھا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں، یعنی یہ پانی یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ نیل اور فرات کا منبع ہے۔
اب یہ ظاہر ہے متشابہات میں سے ہیں، ہم نہیں جانتے، ظاہر ہے کہ دنیا میں درائے نیل بہتا ہے، درائے فرات بہتا ہے۔ نیل جو ہے یہ ایمیزون کا سب سے بڑا دریا ہے، اس طرح فرات جو ہے یہ دجلہ اور فرات یہ عراق کے جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ دریا ہیں۔ تو ان کا سورس کہاں ہے، کہاں سے یہ پانی آتا ہے، اب یہ متشابہات میں سے ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نیل اور فرات جو ہے یہاں سے پھوٹتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ زمین پر جاتے ہیں۔ اب وہ کون سے رستے ہیں؟ دیکھیں ایک ڈور تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمان دنیا میں گئے ہیں۔ اب یہ نیل اور فرات کا پانی کس ڈور سے، کس چینل سے، کہاں سے جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور ان دریاؤں میں آتا ہے اور پھر یہاں سے جو ہے یہ آگے چلتے ہیں اور باقی پوری دنیا کو سیراب کرتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اور چلے، تو یعنی اگلے آسمان کی طرف، تو ایک دوسری نہر ہے جس کے اوپر موتی اور زبر جد کا محل تھا۔ اچھا، اس پر جو ہے اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشک ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا یہ کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ یعنی اس سے آگے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری نہر جو ہے وہ نظر آئی، اور جس کے اوپر موتی اور زبر جد کا محل۔ اب یہ زبر جد جو ہے یہ کون سی زبان کا ورڈ ہے؟ اردو میں اس کو ٹرانسلیشن میں، چونکہ ظاہر ہے میرے پاس صرف ٹرانسلیشن عربی نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لیکن بہرحال یہ کہ موتی کا جو ہے وہ محل تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی مٹی میں ہاتھ مارا اس نہر کی، تو وہاں پر جو ہے مشک تھا، یعنی وہ مٹی نہیں تھی، وہ تھا جیسے کہ خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو مشک کے ساتھ۔ تو جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، یعنی آپ کو عطا کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرے آسمان پر چڑھے۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے تو فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا کہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس کا مطلب دوسرے آسمان والوں کو بھی نہیں پتا تھا، پہلے آسمان والوں نے بھی فون کر کے دوسرے آسمان والوں کو نہیں بتایا کہ یہاں پر جبریل علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تیار ہو جاؤ، اور تم نے انہیں ویلکم کرنا ہے، پھول پھینکنے ہیں، یا کم از کم کچھ خوشبو کا جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ ملتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اوپر سیکنڈ نمبر کے آسمان پر کوئی اطلاع نہیں پہنچائی ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے، یعنی فرشتوں نے پوچھا، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ فرشتے بولے انہیں مرحبا اور بشارت ہو، اور پھر وہ آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے۔ یہاں پر بھی وہی سوال کیا گیا جو پہلے اور دوسرے آسمان پر کیا گیا تھا، پھر چوتھے آسمان پر لے کر چڑھے، یہاں پر بھی وہی سوال کیا گیا، پھر پانچویں آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے، یہاں پر بھی وہی سوال کیا گیا، پھر چھٹے آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے، یہاں پر بھی وہی سوال کیا گیا، پھر وہ آپ کو لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے، اور یہاں پر بھی وہی سوال کیا۔ یہ اتنی ساری ڈیٹیل ساتوں آسمان کے ساتھ ایک ہی کوشچن بار بار، اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر آسمان کے جو رولز اور قاعدے ہیں وہ اللہ نے فرشتوں کو بتا دیے ہیں، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ہر آسمان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے لیے، اور مجھے یہ یاد ہے، اب یہ حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ یاد ہے کہ ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر تھے، ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پر، اور دوسرے نبی پانچویں آسمان پر، جن کے نام مجھے یاد نہیں۔ اور یہ جو کون کون سے نام تھے یہ دوسری احادیث میں جو ہے پتہ چلتا ہے۔ ان احادیث میں کچھ ناموں کے لحاظ سے اور کچھ ویریشن بھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو جو یاد رہ گیا انہوں نے جو ہے وہ وہی بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث میں کہ ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر، اور ایک دوسری حدیث میں جو ہے وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر تھے، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو جو ہے وہ دیکھا، اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹے آسمان پر، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ساتویں آسمان پر، اور یہ اللہ سے انہیں شرف ہم کلامی کی وجہ سے فضیلت ملی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، کوہ طور پر بھی ڈائریکٹ بات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب، میرا خیال نہیں تھا کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے آئے، اور رب العزت تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوئے، اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب۔ بہرحال یہ جو پارٹ ہے حدیث کا، اس کے اوپر جو ہے وہ فقہا نے اور محدثین نے
اور اسکالرس نے جو ہے وہ کویشچن مارک لگایا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا تھا کہ یہ جو قریب ہوئے، یہ اس سے جو ہے وہ مراد کیا ہے، کیونکہ قاب قوسین کے الفاظ آتے ہیں سورۃ النجم کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ جبریل ہے۔ تو اچھا، یہاں پر بہرحال جو ہم بات کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ سے بھی اوپر کسی کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اچھا، ایک دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے جبریل علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رونے لگ گئے رشک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ آپ کو جو ہے مجھ سے بھی اوپر جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے۔ یعنی جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، وہ کیا چاہتا ہے کہ میں ہی اس کے جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجھ سے بھی اوپر جو فضیلت دی گئی ہے، دیکھیں رشک اور حسد دو مختلف جذبے ہیں۔ حسد میں دوسرے انسان کو اس کی فضیلت سے گرانا ہوتا ہے، اس کے مرتبے سے گرانا ہوتا ہے، اور رشک میں جو ہے جو اس کو فضیلت ملی ہوتی ہے، انسان اس کی خواہش تو کرتا ہے کہ مجھے بھی کاش جو ہے وہ ایسی ملتی، لیکن یہ کہ اس کا نقصان نہیں چاہتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رشک میں جو ہے وہ روئے کہ کاش مجھے بھی جو ہے وہ یہ فضیلت ملتی۔ پھر اللہ نے دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں کی وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تحفے دیے، ان میں سے پہلا تحفہ جو ہے وہ کیا تھا کہ آپ کی امت کو دن اور رات میں جو ہے 50 نمازیں۔ پھر آپ اترے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ سے کیا عہد کیا ہے؟ فرمایا، میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں 50 نمازوں کا عہد لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں ہے، واپس جائیے اور اپنی امت کی طرف سے اللہ سے درخواست کیجیے۔ وہ جو پہلی بات میں کہہ رہی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام رشک سے روئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ اللہ نے اپنے قریب کیا ہے، اور مجھ سے بھی بڑھ کر اوپر ان کو جو ہے وہ بلایا ہے، اور ان سے جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور ان کو ہم کلامی کا شرف جو ہے وہ بخشا جائے گا۔ تو وہ اس بات پر جو ہے تھوڑا سا ان کو جو آنکھوں میں آنسو آئے اور جو دکھ ہوا تھا، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ حسد نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا ہو کہ جائیں، روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر کہا ہے کہ آپ جائیں، آپ کی امت جو ہے اس بات کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو جذبہ تھا وہ نیگیٹو نہیں تھا، وہ پازیٹیو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے، آپ دیکھیں اگر ہمیں 50 نمازیں پڑھنا پڑ جاتی تو ہم تو سارا دن جائے نماز پر ہی بیٹھے رہتے اور تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ڈیل کیا تھا، تو انہوں نے دوسری ایک روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میری امت جو ہے آپ کی امت سے زیادہ جسمانی طور پر طاقتور تھی، روحانی طور پر اسپرچولی بھی زیادہ طاقتور تھی، کیونکہ ایک تو انبیاء کی اولاد ہے، دوسرے ان میں انبیاء تواتر کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے تھے، اور ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور بس پھر ہمارے پاس یا تو قرآن دو گتوں میں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یا اسکالرس ہیں جو کہ بتاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ اسپرچول جسے آپ کہتے ہیں نا الائنس، یا پھر یہ کہ انبیاء کی وہ صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اس کو نصیب ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا میری امت جو تھی وہ اسپرچولی فزیکلی آپ کی امت سے زیادہ طاقتور تھی، اس کے باوجود جو ہے میں نے ان کو جب نمازوں کے لیے کہا تو وہ اس میں موافقت نہیں کر سکے میری، تو آپ جائیں، آپ کی امت کے اندر اس کتاب نہیں ہے، آپ اس کو کم کروائیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو متوجہ کیوں ہوئے؟ آپ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا۔ اب یہ جبریل کی طرف دیکھنا کیا تھا؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایک بات سن کر دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ بتائیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، کروں یا نہ کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، تو انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، چلیے، مرضی ہے آپ کی، چلتے ہیں اوپر۔ ہاں اگر چاہیں تو بہتر ہے، یعنی انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، ہاں اگر چاہے تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ بارگاہ کون سی تھی؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جو ہے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ منتہا کا مطلب یہ ہے انتہا، مخلوق کی انتہا، اس سے آگے جو ہے وہ کوئی مخلوق آگے نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ سے بات کی۔ وہ اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمیں نہیں بتائی، اور وہ آگے جو قصے کہانیاں ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ پھر گئے اور جوتوں سمیت عرش پر چلے گئے، جبریل علیہ السلام نے وہاں آپ کو چھوڑا، اور آگے سے ان کو کہا کہ میرے تو یہاں سے آگے پر جلتے ہیں، پھر آپ نے اکیلے سفر طے کیا، اور وہ کہکشاں تھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ خطبہ جو ہے وہ اس میں قلابے ملاتے ہیں زمین آسمان کے، اس کا کسی حدیث کے ساتھ، کسی صحیح روایت کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ یہی سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ سے آپ کی بات چیت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تھا، آپ سے بات چیت کی تھی، آپ کے قریب ہوئے تھے، لیکن آپ کو دیدار نہیں کرایا اپنا۔
اور یہ پردے میں ملاقات ہوئی تھی، اور جبریل علیہ السلام کو جو ہے وہ یہاں پر آپ نے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوریجنل حالت میں دیکھا تھا، جس کی تفاصیل جو ہیں وہ آگے جا کر انشاءاللہ سورۃ النجم میں بیان کریں گے، اور وہ حدیث میں ہمیں جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ملتی ہیں۔ یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے نمازوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دوبارہ آپ نے حاضری دی اور کہا کہ چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر، یعنی کہ جبریل علیہ السلام کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے رب، ہم سے کمی کر دیں، کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ آپ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو روکا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اسی طرح برابر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندوں سے کتنی محبت تھی۔ آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام ہی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے دیتے نا کہ آپ جائیں جائیں بار بار، اور کہہ رہے تھے نمازیں جو ہے وہ آپ اپنی کم کرائیں، اس طرح تو آپ کی امت کے اوپر جو ہے بہت بوجھ پڑے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر میں یہ چیز دیکھی تھی کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انسانوں کے مفاد میں نہیں ہوتی تھی، یا پھر کوئی غلط کر رہا ہوتا تو وہ ضرور اس کے اوپر بولتے تھے۔ آگے انشاءاللہ یہ بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کردار کی یہ خوبی سورۃ الکہف میں مزید جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی۔ اچھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ 5 نمازوں پر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیا ہے، اور وہ ناتواں ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو جسم، دل، بدن، نظر اور کان ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت اس میں کمی کر دے گا۔ ہر مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی ان کی طرف دیکھتے تھے کہ آپ مشورہ دیں، کیا کریں، تاکہ ان سے مشورہ لیں، اور جبریل علیہ السلام اسے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کو 5ویں مرتبہ بھی لے گئے تو عرض کیا، اے میرے رب، میری امت جسم، دل، نگاہ ہر حیثیت سے کمزور ہے۔ ظاہر ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا اور الفاظ کہے تھے، آپ نے بھی وہی الفاظ کہے، کہا کہ میری امت تو ہر لحاظ سے کمزور ہے، بس ہم سے اور کم کر دیں، یعنی کہ مزید کمی کر دیجئے نمازوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے ہاں قول بدلا نہیں جاتا، جیسا کہ میں نے تم پر الکتاب میں فرض کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الکتاب میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہی جو ہے وہ فرض کی تھیں۔ اچھا، اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، بس یہ الکتاب میں 50 نمازیں ہیں، لہذا تم پر فرض 5 ہی ہیں۔ یعنی کہ الکتاب میں کیا تھا کہ 50 نمازیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بار بار جانے کی وجہ سے کفایت کرتے ہوئے اس میں کمی کی، اور 5 کو جو ہے وہ کافی کر دیا، اور پھر کہا کہ اب 5 رہ گئی ہیں تو ان 5 کا جو ثواب ہے وہ 50 کے برابر ہے، اور الکتاب میں 50 نمازیں ہی لکھی ہوئی ہیں، لہذا اب یہ 5 ہی رہیں گی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سے یہ تخفیف کی ہے کہ ہر نیکی کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا، بس آپ واپس جائیے اور مزید کمی کرائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہوا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں آپ کی امت پر، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا، اے موسیٰ، واللہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے، یعنی میں بار بار جا کے اب جو ہے وہ شرمندہ ہو رہا ہوں، کیونکہ بار بار آ چکا ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ کا نام لے کر اتر جاؤ، اور پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد الحرام میں تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام ہی میں تھے کہ آپ جاگ اٹھے۔ جاگ اٹھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ حالت معراج جاتی رہی اور آپ اپنی حالت میں آ گئے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف مراحل پیش آئے اور کیسے نمازیں 50 سے 5 ہوئیں، اس کا صرف جو ہے وہ ذکر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو 2 تحفے اور دیے تھے اس کا ذکر نہیں ہے، اور وہ 2 تحفے جو ہے معراج کے موقع پر جو دیے گئے وہ کون سے تھے؟ ایک جو ہے جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی وہ تھی، اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ آپ کی امت میں سے جو ہے وہ شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو الٹیمیٹلی جنت میں داخل کر دے گا۔ مطلب اپنی جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دے گا۔ یہاں پر ہم ظاہر ہے کہ اتنا ہی جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں، مزید انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کی اگلی آیات کے اندر بھی، تو وہاں پر مزید کچھ اس لحاظ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا ذکر بھی کریں گے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران میں جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، آپ نے جو ہے وہ اپنا گھر دیکھا، اسی طریقے سے حضرت بلال کے جو ہے وہ قدموں کی آواز سنی۔ تو یہ سارے کے سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات کیے، ان کا کچھ ذکر جو ہے وہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کہہ کر جو مشاہدات کرائے تھے، اس کا کچھ احوال جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ ہی کی طاقت ہے کہ وہ خوب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ انسانوں کو نہ تو سب کچھ سنائی دیتا ہے، نہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تو لہٰذا جب ہمیں سب کچھ دکھائی نہیں دیتا تو ہم حقیقی طور پر الٹیمیٹ جو ہے وہ فائدے کے فیصلے کر بھی نہیں سکتے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ جو اللہ کا کہا ہے اس کے اوپر اعتبار کرنا، اور جو اللہ نے سکھا دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لے آنا۔ اسی سے جو ہے وہ انسان اپنی زندگی کو بامقصد بھی بنا سکتا ہے اور اللہ کا عبد بھی جو ہے وہ بن سکتا ہے، ٹرو عبد، حقیقی عبد۔ ویسے تو ہم سب اللہ ہی کے عبد ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کی مخلوق ہیں، لیکن جو اللہ نے چوائس دی ہے اگر اس کو بھی اللہ کے ہاتھ دے دیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی اس چوائس میں اللہ کی خواہش کو جو ہے وہ شامل کر لیں گے تو ٹرو اب جو ہے وہ بننے کے امکانات اور مدارج جو ہے اس کو طے کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں تحفوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو، شرک سے پرہیز کریں، اور ایمانیات میں جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں حقیقی عبد بننے کے لیے جو راہیں ہیں ہموار ہوں گی، بلکہ اس اخروی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔